حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت امام شافعی، حضرت امام مالک اور حضرت امام احمد بن حنبل، یہ چار شخصیات، انہوں نے کیا کیا، ان کا ویژن کیا تھا، انہوں نے دین کی کیا خدمات کی۔ کچھ کم عقل لوگ کہتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانے، اس کے علاوہ یہ امام جو ہوتے ہیں ان کی پیروی کرنا ضروری نہیں ہے یا ان کی بات ماننا ضروری نہیں ہے۔ کچھ لوگ اس پٹری کی طرف چڑھانا چاہتے ہیں۔ تو میں آپ کو آج مقصد بتاؤں گا کہ ان اماموں نے آ کے کیا کیا کیا، ان کی کیا ضروریات تھی، ضروریات سے مراد دین کے جو مطابق کیا انہوں نے دینی خدمات سر انجام دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی مبارکہ ہے، جو حیات طیبہ ہے، اس میں ہمیں ہر قسم کا پہلو ملتا ہے، ہر ایک بات ملتی ہے۔ مثال کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین بھی فرمایا ہے اور رفع دین نہیں بھی فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے پانی پیا اور بیٹھ کے بھی پانی پیا۔ آپ نے کھڑے ہو کے پیشاب فرمایا، بیٹھ کے بھی پیشاب فرمایا، ٹھیک ہے۔ آپ نے سلا ہوا کپڑا نہیں پہنا لیکن سلے ہوئے کپڑے کو کیا کیا جی، پسند کیا۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ جب آئے، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے اس کو ایک منظم طریقے سے چلانے کے لیے، اس طرح ہوتا کہ ہر بندہ کہتا میں جی یہ کام کروں کیونکہ حضور سے ثابت ہے، دوسرا کہتا میں یہ کام نہیں کروں گا کیوں، حضور سے ثابت ہے۔ اب ساری باتیں حضور سے جب ثابت تھی تو ہر بندہ اپنے طریقے سے چلنے کی کوشش کرتا تو دین میں بگاڑ پیدا ہوتا، دین میں نظم و نسق جو ہے وہ قائم نہ رہتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے دین کو منظم طریقے سے ہمارے لیے پیش کیا۔ مثال کے طور پہ امام اعظم ابو حنیفہ نے جب دیکھا کہ صحابہ کرام کی جو صحبت پائی یا ان کا زمانہ قریب پایا، تو امام اعظم ابو حنیفہ نے کیا دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رفع دین نہیں فرماتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے جو ایک کنسپٹ دیا، جو مسئلے احادیث سے مسائل استنباط کیے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ رفع دین نہیں کرنا۔ اسی طرح امام اعظم نے پورا قانون، ایک دین، مکمل نظام فالو کروایا۔ آگے امام شافعی آئے، امام شافعی نے دیکھا کہ جن احادیث کے اوپر امام اعظم نے عمل نہیں کروایا، امام شافعی نے آگے ان پہ عمل کروانا شروع کیا۔ مثال کے طور پہ امام اعظم ابو حنیفہ فرمانے لگے کہ رفع دین نہیں کرنا چاہیے، تو امام شافعی نے آگے کہا کہ نہ کرنے والی حدیث پر ان کا عمل ہو گیا، اس حدیث پاک پہ عمل کیا جا رہا ہے، اب میں اس حدیث پاک پہ عمل کرواؤں گا جس پہ عمل نہیں ہو رہا، وہ کیا کہ میں رفع دین کرواؤں گا۔ تو امام شافعی نے رفع دین کروانا شروع کر دیا، امام احمد بن حنبل نے رفع دین کروانا شروع کر دیا۔ تو ان چار اماموں نے احادیث لے کر، یہ چاروں امام حق کے اوپر ہیں، یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ کسی امام کے ساتھ ہم اختلاف نہیں کر سکتے، یہ چاروں امام حق کے اوپر ہیں۔ ایک بندہ یہ کہتا ہے، اور ایک اور اس میں بات یہ ہے کہ ہم ایک وقت میں ایک امام کو، بلکہ ایک امام کو ہی مان سکتے ہیں۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ کو مانیں گے تو ہم نے ان کے مذہب کے اندر جو انہوں نے مسائل استنباط کیے ہیں، ہم نے اس کے اندر رہ کے پھر بات کرنی ہے، ہم نے ان کو فالو کرنا ہے، ہم نے ان کے اوپر جا کے جو ہے وہ عمل پیرا ہونا ہے۔ اگر امام شافعی کا کوئی بندہ شافعی گروپ کا ہے، عرب سارا شافعیہ ہے، کوئی شافعی گروپ کا بندہ ہے تو وہ سارا امام شافعی کے گروپ کو فالو کرے گا، وہ امام شافعی کے جو بغیر استنباط ہیں وہ ان سے استدلال نہیں کر سکتا، وجہ کہ امام شافعی کو جو ہے وہ اپنا آئیڈیل بنا کے بیٹھا ہوا ہے۔ اصل میں سارے کام وہی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، باہر کا کام کوئی بھی نہیں ہے۔ لیکن ان چار بندوں نے ایک منظم دین کرنے کے لیے، ایک منظم رستہ اختیار کرنے کے لیے، ان بندوں نے کیا کیا، ان بندوں نے اپنے مذاہب بنائے، اپنے مذہب بنائے۔ اس سے کیا ہوا، اس سے ایک نظم و نسق قائم ہو گیا، ایک نظم قائم ہو گیا، ایک ترتیب قائم ہو گئی، کس حوالے سے کہ آپ نے ایسے دین کو لے کے چلنا ہے۔ اگر یہ چار بندے نہ ہوتے تو ایک کوئی بزرگ فرما رہے تھے کہ چار بندے ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے۔ یعنی ان چار بندوں کی مسائل استنباط کرنا اور ایک مذہب کے اوپر جو ہے وہ پیرا ہو، جو ہے وہ گامزن راستے پہ ہو جانا۔ اب ایک اور بات میرے کام کی ہے وہ یہ ہے، اب کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ امام اعظم کی جب بات ہے تو امام اعظم کو فالو کرے، اگر کوئی مسئلہ سخت یہاں پہ آ جائے تو امام شافعی کے پاس چلا جائے، وہاں کوئی مسئلہ سخت ہے تو امام مالک کے پاس چلا جائے، وہاں کوئی مسئلہ سخت ہے تو امام احمد بن حنبل۔ ایسا نہیں ہو سکتا ایک وقت میں ایک امام کو، یعنی آپ نے پوری زندگی امام احمد بن حنبل حنفی ہیں آپ، تو
تو آپ نے امام اعظم کو فالو کرنا ہے، آپ امام شافعی سے مسائل نہیں لے سکتے، وجہ کہ آپ دوسرے امام کو فالو کرتے ہیں۔ امام شافعی والے امام احمد سے مسائل نہیں لے سکتے، کیوں؟ یہ دوسروں کو فالو کرتے ہیں۔ مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے، لڑائی تب پیدا ہوتی ہے جب شافعیہ گروپ حنفی گروپ میں آ کے کہتا ہے کہ آپ یہ کام کیوں نہیں کرتے، حنفی گروپ مالکی کے پاس جا کے کہتا ہے کہ آپ یہ کام کیوں نہیں کرتے، مالکی جو ہے وہ حنبلی کے پاس جا کے کہتا ہے کہ آپ یہ کام کیوں نہیں کرتے۔ مسائل یہاں سے پیدا ہوتے ہیں جب چاروں امام حق کے اوپر ہیں، ایک امام کو پکڑ کے جس نے اس کی پیروی کی، جس نے اس کے مسائل استنباط کرتا مسائل پر عمل کر لیا، وہ سارے حق کے اوپر ہیں۔ مسئلہ اسی وقت شروع ہوتا ہے کہ جناب آپ بتائیں، آپ بتائیں، آپ بتائیں کہ یہ آپ کام کیوں نہیں کرتے، تو یہاں سے مسائل استنباط ہونا ختم ہوتے ہیں، بلکہ یہاں سے لڑائی جھگڑا کیا ہو جاتا ہے شروع